آپ کا یہ بھروسہ ہو جائے اللہ جو چاہے جب چاہے جتنا چاہے جیسے چاہے جس کے ساتھ چاہے کر سکتا ہے، آپ ایمان کے کس لیول پہ پھر سٹینڈ کریں گے؟ کہاں کھڑے ہوں گے؟ معاشرے میں آپ کتنے بہتر انسان بن جائیں گے؟ تو یہ وہ بنیادی باتیں ہیں، اگر توکل کے ریفرنس سے یہ باتیں ہمارے علم میں آ جائیں اور ہم ان کو سیکھ لیں اور سمجھ لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری تقدیر بدل جائے۔ اب دیکھیے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں جو میں فیس کرتا ہوں۔ میرے پاس کم و بیش 125 سے 150 آدمی روز آتا ہے اپنے مسائل کے لیے، جبکہ میں کسی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو بہت مزے کی بات ایک سناؤں ڈاکٹر صاحب۔ ایک شریف کنجائی ہوا کرتے تھے، پاکستان کا بہت بڑا نام، جی شاید ایک دن وہ اور ان کے 6 ساتھی تھے، وہ سب پی ایچ ڈی تھے اور بڑے قابل لوگ تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے آپ سے سوالات کرنے ہیں بہت سے۔ کچھ 6 گھنٹے کی یا 8 گھنٹے کی نشست رہی، بہت سے سوالات ان لوگوں نے کیے۔ تو شریف کنجائی صاحب مجھے کہنے لگے کہ عرفان صاحب آپ نے ڈیرا بنایا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں مسائل لے کے، کیا آپ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں؟ کیا آپ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو اپنے لیے تنکا نہیں توڑ سکتا، کسی کو کیا دوں؟ تو میرے اللہ کا کام، میں تو کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، دینا تو اللہ کا فنکشن ہے، میں تو اپنے لیے کچھ حاصل نہیں کر سکتا، میری حیثیت ہی کوئی نہیں۔ تو کہنے لگے پھر یہ سارا گھڑاک آپ نے کیوں پھیلایا ہوا ہے؟ انہوں نے بڑے نیگیٹو طریقے سے مجھے بات کی۔ پھر کیا ہے یہ؟ میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا ہے۔ میں نے کہا جب بندہ ہمارے پاس اپنا مسئلہ لے کے آتا ہے تو مسئلہ اتنا بڑا ہوتا ہے اور وہ شخص اتنا سا ہوتا ہے، بونا ہو چکا ہے اس مسئلے میں دب کے۔ میں نے کہا ہم اللہ کے ذکر سے، دعا سے، تھوڑی بہت گفتگو سے، نظر سے، توجہ سے بندے کا سائز پورا کر دیتے ہیں، اس کے اعتماد کو جگا دیتے ہیں، اس کے کانفیڈنس کو ریسٹور کر دیتے ہیں، اللہ پہ اس کا بھروسہ جما دیتے ہیں، وہ مسئلہ خود چھوٹا ہو جاتا ہے اور وہی بندہ اپنے مسئلے کو حل کرتا ہے۔ اور اللہ بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ میرے جو بندے تیرے پاس آئیں تمہارا کام ہے ان کے اعتماد کو بحال، امید کو زندہ کر دینا۔ اگر آپ کی امید زندہ ہو گئی اور آپ کا یہ یقین آ گیا کہ میرے حالات بدلیں گے، میں بیمار سے صحت مند ہو جاؤں گا، مشکل حالات سے اچھے حالات میں چلا جاؤں گا، تو امید اور توکل جڑے ہوئے ہیں۔ امید اور توکل جڑے ہوئے ہیں۔ جب یہ دونوں جڑ جائیں گے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مفلوق الحال نہیں رکھ سکتی۔ آپ کا کانفیڈنس ریسٹور ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کا پروردگار عالم پر بھروسہ مستحکم نہ ہو۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کسی نے رزق باندھ دیا۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ گلاس ہے، اللہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے راہ وسلم کو گلاس پہنچانا ہے، اور جادوگر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ گلاس راہ وسلم تک نہیں پہنچنے دینا۔ تو اگر جادوگر اس میں کامیاب ہوتا ہے تو اتنے کمزور اللہ کا ہم نے کیا کرنا؟ تو کیا ہم اسی کمزور اللہ کو پوچھتے رہیں گے کہ جو اپنے ارادے پہ کامیاب نہیں ہوا، اس کے ارادے کو کیچ کر لیا ایک جادوگر نے؟ میں نے کہا نا، جو اللہ جس کو پہنچانا چاہتا ہے وہ ہر قیمت پہ اسی کو پہنچے گا اور کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو جادوگر تو اللہ سے طاقتور نہیں ہے۔ تو جب وہ طاقتور نہیں ہے تو آپ کا بگاڑ کیا لے گا؟ اب بات کہیں اور ہے، بہت ٹیکنیکل بات ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک کلمہ ہے جو اللہ نے ہمیں تعلیم فرمایا اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان رجیم سے۔ اب سارا باطل، سارا جادو شیطانیت ہے، اس پہ یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوں گی۔ وہ ان سے دکھی ہوگا جس کو اللہ اپنی پناہ میں نہ لے۔
اگر اللہ آپ کو اپنی پناہ میں لے لے تو آپ تو محفوظ ہو گئے شیطان سے، شیطانی قوتوں سے محفوظ ہو گئے۔ تو اس کلمے کو سمجھتے ہوئے، اس پہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے آپ جب بھی پناہ ڈھونڈیں اللہ کی ڈھونڈیں۔ جب اللہ کے علاوہ کوئی بھی پناہ تلاش کریں گے تو انشاءاللہ پریشانی ہوگی، پریشانی آپ کی کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ ہم نکلتے ہیں اللہ کے علاوہ پناہوں کی تلاش میں، تو آپ پناہ تلاش کرنی ہے اللہ کی۔ اگر اللہ کی پناہ میں آپ آ گئے، کوئی جادوگر ہو، کچھ بھی ہو، آپ کا بگاڑ نہیں سکتا۔ اس کے لیے آپ کو اللہ سے معافی طلب کرنی پڑے گی، اس کے بندوں کو معاف کرنا پڑے گا۔ ایسا نہ ہو، میں لوگوں سے دعا کی ایک بات کرتا ہوں کہ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ اگر میرے خلاف بھی کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں تو میری ہاتھ اٹھانا کس کام کا؟ تو جب میں اپنے ہاتھ اللہ کے حضور دعا کے لیے اٹھاؤں تو جو ہاتھ میرے خلاف اٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی تو نیچا کرواؤں، ان سے معافی مانگ لوں، ان کا اگر میں نے کوئی اپائے کر دوں، اس کا کوئی علاج کر دوں۔ تو یہ چیزیں اس طریقے سے ساری کی ساری توکل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ آپ کو جو جو کلیم پروردگار عالم نے قرآن حکیم میں کیا ہے وہ عملاً ماننا پڑے گا۔ اگر آپ نے عملی طور پہ اس کو مان لیا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو پریشان نہیں کر سکتی۔ ہمارے ہاں ہر آدمی اس طرح ڈپریشن کی بات کرتا ہے جیسے شوگر کی بات کرتا ہے، جیسے کسی فیشن کی بات کرتا ہے، فیشن کی طرح پھیل گیا ہے۔ بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ کسی رشتے میں ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سکون ہے کیسے ملتا ہے؟ سکون غیر مادی چیز ہے، سکون مادی چیز نہیں ہے۔ ہماری ساری کوششیں آرام حاصل کرنے کی ہیں کہ اچھا کھانا، اچھی رہائش، اچھا لباس، اچھا دفتر، اچھی دکان، اچھی گاڑی، اچھا بیڈ روم مل جائے، یہ سب آرام کے طریقے ہیں۔ آرام اور سکون دو متضاد چیزیں۔ آرام کا تعلق آپ کے ہارڈ ویئر سے ہے، جو باڈی ہے آپ کی، اور سکون کا تعلق سافٹ ویئر سے ہے جو غیر مادی ہے۔ سکون روح کی غذا ہے، وہ سارا غیر مادی ہے، اس میں ساری ان چیزوں کا دخل ہے جن کا کوئی مادی وجود نہیں ہے۔ تو ہماری ساری کوششیں اور ساری ایفرٹس اب رہ گئی ہیں مادی حصول کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ٹیچ کیا؟ بالکل ایسی زندگی گزاری ہے جس میں کوئی آرام نام کی چیز نہیں ہے۔ کم سے کم کھانا، سادے سے سادہ کھانا، کم سے کم لباس، سادے سے سادہ لباس۔ بستر کی بات تو یہاں تک ہے، میں حیران ہوتا ہوں، کبھی سوچتا ہوں۔ ایک دن آپ صبح کو اٹھے اور فرمایا آج میرے بستر کے ساتھ تم لوگوں نے کیا سلوک کیا، مجھے تہجد میں اٹھنے میں مانے ہوا، رکاوٹ بنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، صرف آپ کے کمبل کی ایک تہہ اور کر دی۔ تو جب بستر کا اتنا آرام بھی قبول نہیں ہے کملی والے کو، تو آپ کو ٹیچنگ کیا دے رہے ہیں کہ سامان تمہارے آرام کے لیے ہے جسمانی، تمہاری روح کے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سکون روح کے لیے ہے، سکون لینے سے نہیں دینے سے ملتا ہے۔ سکون کھانے سے نہیں کھلانے سے ملتا ہے۔ سکون خدمت کرا کر نہیں خدمت کر کے ملتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں سیکھنی ہیں تاکہ ہم فرسٹریشن سے اور پریشانیوں سے نکل جائیں۔ کسی نے کوئی بات اگر پوچھنی ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ مومن اور مسلمان جو نارمل ہے اس میں فرق ہے، آیا اس میں فرق ہے کہ نہیں؟ دوسرا ایک میں نے پڑھا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ چیز جو آپ کو ملنی نہیں ہے یا آپ کے مقدر میں نہیں اس کے در پہ نہ ہو۔ اب ہم اس چیز کا ادراک کیسے کریں گے کہ یہ چیز نہیں ملنی ہے یا کہاں تک ہم نے محنت کرنی ہے؟
اگر آپ اس دو کو تین چیزیں آپ نے اکٹھی کر دی. ایک بات پہلے تو یہ سمجھیے، میری ایک کتاب ہے اللہ کے وعدے مومن سے. میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ مسلمانوں کے حالات بڑے خراب ہیں، ہر جگہ پریشانی ہے، تو اللہ ان کی مدد کو کیوں نہیں آتا؟ میں نے اس پہ انہیں کہا کہ اللہ کا کوئی وعدہ مسلمانوں سے نہیں ہے، مومنین سے. اگر ہم جب تک مومن نہیں بنیں گے اس وقت تک اللہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا. اس کو پھر میں نے اس کو سمجھانے کے لیے پھر سورہ حجرات کا انہیں حوالہ دیا. سورہ حجرات میں شاید آیت نمبر 14 ہے، جو یہ کہتی ہے کہ بدو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہہ دو کہ تم اسلام میں داخل ہوئے، ایمان تو تمہارے سینوں میں بھی داخل ہی نہیں ہوا. جب تم اس کے مطابق اعمال کرو گے تو اس میں سے کچھ بھی کم نہ کیا جائے گا. تو اللہ اس کو پھر میں نے اپنے زبان میں 2 لفظوں میں بیان کیا، جس کو بعد میں اشفاق احمد صاحب جو زاویہ والے تھے انہوں نے بہت سی جگہ اس کو مینشن کیا. میں نے کہا مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے. یعنی کہ مومن وہ بن جائے گا، وہ مسلمان ہی مومن بنے گا. بغیر اسلام قبول کیے تو کوئی مومن نہیں بن سکتا. مومن ایک ترقی یافتہ شکل ہے مسلمان کی، درجہ ہے. تو مومن وہ بنے گا جو فرما بردار الہ ہوگا، جو اللہ کی فرما برداری اختیار کرے گا. اب جو بات آپ نے یہ کی کہ اپنی حیثیت سے یا اپنی اس سے زیادہ مانگنا جو نصیب میں ہے، وہ ایسا ہوتا ہے. اب میں اب اللہ سے یہ کہنا شروع کر دوں کہ مجھے ساری دنیا کا بادشاہ بنا دے، یہ بنے گی بات؟ جی، آپ کو اپنے سراؤنڈنگ کے مطابق دعا مانگنی ہے، اپنی اہلیت کے مطابق دعا مانگ. اللہ چاہے تو مجھے بنا سکتا ہے، مگر دعا کا بھی تو کوئی دستور اور کوئی طریقہ ہوتا ہے. اس لیے اس کو سمجھنا ہے، آپ کی لاجیکلی بات ہونی چاہیے اللہ سے بھی، کہ کسی سسٹم کے تحت. ویسے تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ اللہ ہے جو قرآن حکیم میں کلیم کرتا ہے میں وہ ہوں جو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہوں اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہوں. اور اللہ وہ ہے جس نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، صرف یہ بتانے کے لیے لوگوں کو جو چاہوں جب چاہوں جیسا چاہوں جس کے ساتھ چاہوں کر سکتا ہوں. یہ سسٹم نہیں ہے. سسٹم یہ ہے کہ ماں باپ کے میلان سے بچہ پیدا ہوتا ہے. بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنا سسٹم نہیں ہے، ایتھارٹی کا اظہار ہے. لوگوں کو یہ سمجھانا ہے، ہم جیسے کو یہ یقین دلانا ہے میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. اس کو ہمیں، جن کا آپ نے ابھی حوالہ دیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی حسین انداز میں سمجھایا. یہ میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کیونکہ میں اس کو ایمان کی خاص بات سمجھتا ہوں. یہ بات آپ گھوڑے پہ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک یہودی نے آپ کو آواز دی کہ علی سننا، آپ رکے. وہ یہودی قریب آیا اور اس نے پوچھا کہ علی تیرے گھوڑے کے پاؤں کتنے ہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اترے اور گنا 1 2 3 4، فرمایا میرے گھوڑے کے 4 پاؤں ہیں. یہودی کہتا ہے علی تو کیسا شخص ہے، گھوڑے کے تو 4 ہی پاؤں ہوتے ہیں، یہ اوپر بیٹھے ہوئے بھی تو بتا سکتا تھا. آپ نے فرمایا یہودی سن لے، جو میرا اللہ ہے وہ پوری قوتوں کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، اس کے پاؤں بڑھا بھی سکتا ہے گھٹا بھی سکتا ہے. تو یہ وہ توکل ہے جو مولا علی نے آپ کو سکھایا ہے. جب آپ کا یہ بھروسہ ہو جائے اللہ جو چاہے جب چاہے جتنا چاہے جیسے چاہے جس کے ساتھ چاہے کر سکتا ہے، آپ ایمان کے کس لیول پہ پھر نفسیاتی جو سائنس ہے وہ اس بات میں متفق ہے کہ انسان جو ہے وہ 60,000 خیال دن میں سوچتا ہے 24 گھنٹے میں. تو اس کا جو لائن شیئر ہے ان میں وہ انسان اپنی خواہشات کا اظہار کرتا رہتا ہے اپنی ذات کے ساتھ ہمیشہ. اور جو وشیز ہیں ہماری، جو ہماری خواہشات ہیں، جب یہ شیک ہوتی ہیں تو ہمارا بھروسہ ٹوٹتا ہے.
تو ہمیں یہ بتا دیں کہ ہمیں اپنی خواہشات کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے، اور کون کون سی خواہشات ہیں جنہیں پہلے لینا ہے اور کون سی خواہشات ہیں جنہیں بعد میں لینا ہے؟ بہت شکریہ، بہت ہی ضروری اور خوبصورت سوال۔ ایک بات اس کو آپ پہلے سمجھ لیں، ایک حدیث قدسی ہے جس نے یہ بات آپ کو سمجھائی ہے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے، ایک تیری خواہش ہے اور ایک میری خواہش ہے۔ اگر تو وہ چاہے گا جو تیری خواہش ہے اور اس کے پیچھے دوڑے گا، میں تجھے تھکا دوں گا، میں تجھے تھکا دوں گا، اور آخر وہی ہوگا جو میری خواہش ہے۔ اور اگر تو میری خواہش پہ چلے گا تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری خواہش۔ اس کا اصول یہ ہوا کہ خواہشوں کا پورا کرنا یا نہ پورا کرنا یہ اللہ کے اختیار میں۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ کو اپنی کسی خواہش پہ بھی عمل پیرا ہونے کے لیے 3 بنیادی چیزیں چاہیے۔ ایک تو آپ کو اپنی زندگی چاہیے، اور آپ کی زندگی آپ کے اختیار میں اس نے کبھی نہیں رکھی۔ تو جو اتنے خسارے میں ہے کہ اس کے سانس اس کی ملکیت نہیں ہے، وہ اپنی خواہشوں کی تکمیل کیسے کر سکتا ہے؟ دوسری چیز وقت کی مہلت ہے، اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے، کومے میں چلا جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کچھ جسم کے اعضاء ٹوٹ جاتے ہیں، کیسے خواہش پہ چلے گا؟ زلزلہ آ جاتا ہے، سراؤنڈنگ کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، سیلاب آ جاتا ہے، خواہش پہ نہیں چل سکتا۔ قرآن نے اسی لیے انسان کے لیے یہ کہا کہ یہ خسارے میں رہنے والا ہے، گھاٹے میں رہتا ہے۔ ان چیزوں کو اون کرتا ہے جو چیزیں لمبی چلنے والی نہیں۔ آپ مکان بناتے ہیں، اس کے لیے پوری زندگی نوکری، کاروبار، ہیرا پھیری، رشوت، بددیانتی، سارے کام کرتے ہیں، تو مکان تو وہ آپ کا نہیں ہوتا۔ بچے جب آپ فوت ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جلدی کرو، ان کا جسم بدبو چھوڑ دے گا، دباؤ انہیں، جلدی اٹھاؤ۔ تو اگر آپ کا مکان ہوتا تو آپ کو اس سے نکال دیا جاتا، تو وہ تو مکان بھی آپ کا نہیں۔ یہ اللہ آپ کو سمجھا رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں بڑا جاندار ہوں، میری بینائی بڑی اچھی ہے، میری آواز بڑی اچھی ہے، میری سوچ بڑی اچھی ہے، میرے کان بڑے اچھے ہیں، میرا جسم بڑا خوبصورت ہے۔ کیا سب کچھ نڈال نہیں ہو جاتا؟ کیا سب کچھ کمزور نہیں ہو جاتا؟ کالے بال سفید نہیں ہو جاتے؟ سیدھی کمر جھک نہیں جاتی؟ تو جو اتنے خسارے میں ہیں، جب وہ ان ایبلٹیز پر اور اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر بھروسہ کرتا ہے نا، تو وہ اللہ کو چیلنج کرتا ہے، وہ اللہ کو چیلنج کرتا ہے۔ اور اگر وہ یہ سمجھ لے کہ یہ سب اس کے دیے ہوئے انعامات ہیں، مجھے اس کی ماننی ہے، اپنی نہیں کروانی، اپنی خواہش کو اللہ پہ چھوڑ دے اور اللہ کی خواہش کو اپنا راستہ بنا لے، اللہ کمال مہربانی سے اس کو وہ بھی دے دے گا جو وہ دن میں سوچتا ہے۔ اور تھاٹس ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کا اختیار اس پر نہیں ہے۔ اگر تقدیر کو سمجھنا ہو نا، ان تھاٹس کے آنے سے ہی سمجھ میں آئے گی۔ تقدیر وہ عمل ہے اللہ کا، وہ فعل اللہ ہے، جو چیزیں آپ نہیں چاہتے وہ بھی آپ کی طرف بھیج دیتا ہے، اور آپ ان کو روک نہیں سکتے۔ جو چیز آپ تدبیروں سے ٹال سکتے ہیں وہ تقدیر نہیں ہوتی۔ تو یہاں اس میں بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ آپ کو تقدیر کو بلیو کرنا پڑے گا اور اللہ کی مرضی پہ چلنا پڑے گا۔ دوسرا حصہ کیا تھا آپ کے سوال کا؟ کہ خواہشات جو ہیں جی ہاں، کس طرح ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، اس کے لیے سب سے جو آسان راستہ ہے وہ ہمیں مثالی شخصیت ہے۔ قرآن کہتا ہے بشر مثلکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو بشر کی شکل میں تمہارے لیے ایک مثال بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر آپ زندگی اتنی آسان کر لیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آسان تھی، تو آپ کے دماغ میں یہ خیالات ہی آنے بند ہو جائیں گے، یہ تانے بانے ٹوٹ جائیں گے۔
آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں. دو ہی چیزیں ہیں جس نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے, اور اللہ جب اپنے دوستوں کی بات کرتا ہے تو انہی دونوں چیزوں کی بات کرتا ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جو میرے دوست ہیں, جو میرے پیار والے ہیں, ان میں حزن و ملال نہیں ہوگا. ملال گزرے ہوئے وقت پہ ہوتا ہے. آپ سوچتے ہیں یار اگر میرے بیٹے کے 3 نمبر اور آ جاتے تو اس کو MBBS میں داخلہ مل جاتا, اگر یہ ہوتا تو یہ ہوتا, 1 نمبر اور نکل آتا تو میرا 25 لاکھ کا پرائز بانڈ نکل. آپ اس چیز پہ ملول ہو رہے ہیں جو آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے, اور مستقبل کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں, خوف کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ ہوگا تو کیا ہو جائے گا, یہ ہوگا تو کیا ہو جائے گا. ہوا ابھی کچھ بھی نہیں. تو جب آپ کا بھروسہ اللہ پر ہو جائے گا, توکل اللہ پر ہو جائے گا, گزرے ہوئے پر ملول نہیں ہوں گے, وہ مالک کی مرضی ہے. آنے وقت کے لیے پریشان نہیں ہوں گے, کیا پتا دنیا میں کیا ہونے والا, آپ ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے. لوگوں نے کتنی پلاننگیں بنائی ہوتی ہیں, سونامی آ جاتا ہے سب ختم ہو جاتی ہیں, زلزلہ آ جاتا ہے سب ختم ہو جاتی ہیں, بڑی بڑی بلڈنگیں مسمار ہو جاتی ہیں, ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہے. تو اگر ہمارا ایمان اس بات پہ ہو جائے کہ ہمیں اس پہ بھروسہ کرنا ہے جو اللہ کا پروگرام ہے, تو خواہشات خود دم توڑ دیتی ہیں, اور رسول اللہ کو ہم اپنے لیے نمونہ بنا دیں کہ کون سی دعا ہے. آپ دیکھیے کہ رسول اللہ نے دعائیں تعلیم فرمائی, بلکہ تمام انبیاء نے دعائیں تعلیم فرمائی. کوئی ایسی دعا ہے رسول اللہ کی جو انہوں نے تعلیم فرمائی ہو مال کے لیے, دنیاوی آسائشوں کے لیے, عافیت, مغفرت, صحت, سلامتی؟ تو اگر اس اسلوب کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں آسانیاں نہ آ جائیں, اور یہ خواہشیں خود ہی دم توڑ دیں گی. خواہش تو رہنی ہے, اگر خواہش نکل گئی تو موت ہو جائے گی. خواہشوں کے ختم ہو جانے کا نام ہی موت ہے, کیونکہ مردہ خواہش نہیں کرتا. زندگی میں خواہشیں رہنی ہیں, ان کو لمٹ کرنا ہے, محدود کرنا ہے, چھوٹا کرنا ہے, سکیڑنا ہے. اگر خواہشیں سکڑ گئی تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور اب ہم آج جو کتنی فرسٹریشن ہے, کیا وجہ؟ خواہشیں بڑھ گئی ہیں, تقلید بڑھ گئی ہے, دوسرے کو دیکھ کے اس کی وہ کیا کہنے نقل بڑھ گئی ہے. یہ تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے لیے لوگوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے. لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے, لوگ نہیں جانتے, انتہائی پریشان ہیں اور خواہشیں کرتے. آپ یقین جانیے, میں آپ کو اپنی اب ذاتی بات, آج آپ نے ایسا سوال کیا مجھے کرنی پڑ گئی. میں آج تک کے لیے قسم کھا کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے مالک سے سوائے معافی کے کچھ نہیں مانگا. اس کی وجہ یہ ہے, میں یہ دیکھتا ہوں کہ کون سی نعمت ہے جو اس نے مجھے نہیں دی. اپنے رسول کی امت میں پیدا کر دیا, اس کے محبت کرنے والے گھرانے میں پیدا کر دیا, شکل اچھی دے دی, صحت اچھی دے دی, اور رزق اچھا دے دیا, نیک بیوی دے دی, بیٹا دے دیا, بیٹیاں دے دی, ان کی اولادیں دے دی, روزگار. تو مجھے شرم آتی ہے یہ سوچ کر کہ میں اس سے خواہشوں کا اظہار ہی کرتا رہوں. جو اس نے اتنے انعامات دیے ہیں اس کا تو میں شکر نہیں کر رہا. تو اگر ہم اس انداز میں سوچنا شروع کر دیں کہ اس کے انعامات اور کرم تو بے شمار ہیں, اس کا شکر تو پہلے ادا کر لیں, پھر فردر ڈیمانڈ کر لیں. تو ہم تو اس کا شکر ہی ادا نہیں کر رہے, ڈیمانڈ کس منہ سے کریں؟ تو ہمیں خواہشوں کو نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ جو پہلے انعامات ہیں اس کا شکر ادا کریں. ہاں, جب اس کا شکر ادا کریں, آپ دیکھیں سلیمان علیہ السلام جیسا جید پیغمبر اللہ کا کیا کہہ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ بہت بڑی حکومت دی, پیغمبری بھی دی, تو وہ فرما رہے ہیں اے پروردگار عالم, اب مجھے شکر ادا کرنے کا طریقہ اور توفیق بھی عطا فرما.